إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دنیاوی معاملات میں انسان کے لین دین اور کاروبار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راستے ہمیں بتائے ہیں اور تینوں کا حکم بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ بڑی ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ معاملات ہیں جو مشتبہ ہیں حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، اکثریت لوگوں کی ان مشتبہات کا حکم نہیں جانتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں، لہذا ان مشتبہات کے حوالے سے ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ یہ بھائی گزارش ہے، یہ اس کے نا لاک بند کر دیں، یہ مجھے جمعے کے دوران نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، بار بار دروازہ کھلتا ہے، اندر پوری جگہ بھر چکی ہے، بڑی شرن بھی یہ تکلیف دہ چیز ہے گردنیں پھیلان کر آنا، اور میرے لیے بھی کافی الجھاؤ کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جہاں سے بات کا آغاز ہوا۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے غیر واضح ہیں۔ بارش کا پانی اگر آپ پیتے ہیں تو بالکل حلال ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، بالکل پاک صاف پانی نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص سے آپ سودا کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں جو بالکل 100% حلال ہے، آپ کی کمائی حلال ہے، تو آپ کا استعمال اس چیز کے لیے بالکل حلال ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے حکم کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے، بہت سی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ حرام بھی ہیں۔ سود کو ہم سب جانتے ہیں حرام ہے، شراب ہم سب جانتے ہیں حرام ہے، سور ہم سب جانتے ہیں حرام ہے۔ مسئلہ آتا ہے تعامل کا، کہ میں کتنا اس سے بچتا ہوں اور کتنا اس کام کو کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہو جاتی ہیں۔ مشتبہ کس اعتبار سے؟
سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ حلال ہے، اور لوگوں کی اکثریت سمجھ نہیں پاتی حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے۔ لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھ پاتی، لیکن لوگوں کی اقلیت سمجھتی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو صاحب بصیرت اور صاحب علم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی سمجھ بھی دی ہے، اور ان کو معاشرے کے مسائل اور معاشرے کے معاملات پر بھی گہری نظر ہے، چیزوں کے حوالے سے ان کے حقائق کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ بعض اوقات اس سے آپ پوچھیں گے کسی بھی صاحب علم شخصیت سے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، لا ادری اللہ عالم۔ کسی دوسرے کو اس مسئلے کا علم ہوگا، وہ آپ کو وضاحت دے دے گا، وہ آپ کو سمجھا دے گا، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی بھی اس مسئلے کو آپ کو بیان کرنے والا نہ ملے۔ اللہ کا دین وضاحت کے ساتھ دنیا کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، یہ حق ہمیشہ زمین پر باقی رہے گا۔ مسئلہ آتا ہے ان مشتبہات سے تعامل کا، کیونکہ حق اللہ کے نزدیک ایک ہے، یا یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ بارگاہ الہی میں ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز حلال بھی ہو اور ایک ہی وقت میں حرام بھی ہو، ایک ہی وقت میں اور ایک ہی کیفیت میں۔ کیفیت تبدیل ہو جائے تو آپ کے لیے حکم تبدیل ہو سکتا ہے، آپ مجبوری میں ہیں، اور مجبوری میں انسان مردہ جانور کھا سکتا ہے، وہ آپ کی کیفیت کے حساب سے آپ کے لیے استثناء ہو گئی، لیکن عند اللہ اصل چیز کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، مجھے اس حکم تک پہنچنا ہے، مجھے اس حکم کو جاننا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس انداز میں ہماری نئی نسل کاروبار کی طرف آ رہی ہے، جو آن لائن کاروبار کے طریقے اور سسٹم پھیل رہے ہیں، روزانہ کے حساب سے نئی نئی چیزیں آتی ہیں، اور آپ سمجھیں ہر ہفتے دو ہفتے میں ان چیزوں کے احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایسے ایسے معاملات کے اندر چینجنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اس بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ حلال ہے یا حرام ہے، اور ہفتے دو ہفتے کے بعد اس کے حکم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ہماری بہت سی نوجوان نسل ان معاملات کو ان گہرائیوں کے ساتھ سمجھے بغیر کہ کمائی میں شریعت کا حکم نافذ ہونا بہت ضروری ہے، کہ آپ کا کسب، آپ کا طریقہ کمائی، آپ کا ذریعہ کمائی بھی حلال ہونا چاہیے۔ صرف چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے، انسان جو چیز جس چیز کے ذریعے سے خرید رہا ہے، وہ ذریعہ، وہ اس کا طریقہ کسب بھی حلال ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اب لوگوں کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی، اس لیے نئی نئی چیزیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، بہت سے احباب سوال بھی کرتے ہیں، نوجوان نئی نسل جو خاص طور پر آن لائن ٹریڈنگ کے کام میں اب داخل ہو رہی ہے، بہت سے سوال بھی کرتے ہیں اور بہت سے پوچھتے بھی نہیں ہیں ڈراپ شپنگ کے حوالے سے۔ حلال ہے حرام ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی طریقے ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ لمحے میں بندہ ادھر ہو جاتا ہے اور لمحے میں بندہ ادھر ہو جاتا ہے، لمحے میں حلال ہے اور لمحے میں حرام ہے۔ اچھا، بعض اوقات کسی کو مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ اس کی یہ شکل جائز نہیں ہے، تو کہتا ہے معاشرے میں سبھی یہ کر رہے ہیں تو بہت ہو رہا ہے، سبھی اس طریقے سے کرتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں، ایک طے وقت طے ہو جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد پیسے واپس مل جائیں گے، اس پہ اتنا % پروفٹ آپ کو دے دیا جائے گا۔ وہ پروفٹ دراصل سود ہی ہوتا ہے جو فکس کر کے آپ نے طے کر دیا کہ مثال کے طور پہ آپ نے پیسے لگائے، اس پہ 20% میں آپ کو پروفٹ دے دوں گا، 6 مہینے کے بعد آپ کی رقم بھی آپ کو واپس ہو جائے گی اور 20% پروفٹ بھی مل جائے گا۔ کاروبار کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس میں کتنا نقصان ہوا کتنا فائدہ ہوا، اس سے میری غرض نہیں ہے۔ اب کسی کو مسئلہ بیان کیا جائے، وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں تو چل ہی یہ رہا ہے، طریقہ کاری یہ ہے، تو بہت سی چیزیں حرام ہے بالکل واضح، لیکن میرا علم ان تک پہنچ ہی نہیں سکا، میں نے ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے تو سمجھے، میں نے دیکھا مارکیٹ میں سب کچھ چل رہا ہے لہذا میں اسے اپناؤں۔ میں ان مشتبہات سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ حرام میں تو واقع ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشتبہات جب انسان کے سامنے کلیئر نہ ہو معاملہ کہ کیا ہے، حلال کی طرف لے جا رہا ہے حرام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب ذرا سا اس بحث کو سمجھیے گا، ایک مومن کا تقوی، ایک مومن کا ورع اس کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لانقلب الی اہلی، میں گھر میں آتا ہوں اور مجھے ایک کھجور فاجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی، میرا اپنا بستر ہے، میرا اپنا گھر ہے، اس میں مجھے ایک کھجور پڑی ہوئی نظر آتی ہے، میں اس کو لے بھی لیتا ہوں، اٹھاتا بھی ہوں کھانے کے لیے، پھر ایک دم مجھے ایک خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو، کہیں سے آئے ہوں صدقے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے، اور اس میں سے کوئی گر گئی ہو، رہ گئی ہو، لہذا اب حلال اور حرام دو چیزیں مشتبہ ہو گئی ہیں۔ حلال بھی ہو سکتی ہے اور حرام بھی ہو سکتی ہے۔ حلال کس طرح سے میری ملکیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے، کسی نے ہدیہ دی ہے، کسی نے گھر میں کھانے کے لیے بھیجی ہے۔
حلال ہے، ممکن ہے صدقہ ہو، میرے لیے حرام ہے. اب حلال اور حرام دونوں جب چیزیں مکس ہو جائیں تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے استعمال نہیں کرتا تاکہ میں حرام میں واقع نہ ہو جاؤں. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جو شخص شبہات سے بچتا ہے وہ اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے. دین کی حفاظت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان حرام سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جاتا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے. اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ جس شخص کا ہاتھ اس طریقے سے کھل جائے، بڑے بڑے شرفا ہوتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے کسی کو بھلا لگے، لیکن یہ ایک معاشرے کی اب تلخ حقیقت بن چکی ہے. ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، شو شا کرنی ہو، ہم نے دکھانا ہو، بڑا دھوم دھڑکا ہوتا ہے، کروڑوں کے حساب کتاب میں پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اور ان ایسے لوگوں کی حیثیت اگر مارکیٹ میں جا کر پوچھیں تو کتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ ایک تاریخ ہوتی ہے. وہاں عزت ایک ٹکے کی نہیں ہوتی، جگہ جگہ گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں خاندان کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، میل جول والوں کے سامنے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریب کر کے ہزاروں لوگوں کو بلا کر ایک دھوم دھڑکا کر کے اپنی ڈھاک بٹھانا. یہ آدمی اپنے عزت نفس کو محفوظ نہیں رکھ سکا، اور عزت نفس کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ مقصود شریعت ہے. شریعت نے ایسے احکامات دیے ہیں جس سے انسان کی عزت محفوظ رہے، اور ان چیزوں سے منع کیا جس سے اس کی عزت کو روندا جائے. اسی نے فرمایا نا، یہ جو آدمی جس کے پاس پیسے ہوں اس نے قرضہ لیا، مطل غنی یہ ظلم. جو آدمی ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ قرضہ واپس نہیں دے رہا، پیسے ہیں، تو یہ چیز اس کی عزت کو حلال کر دیتی ہے. سامنے والا گالیاں بھی دیتا ہے، سامنے والا اس کو کوسنے بھی دیتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ان بد دعاؤں میں ہلاک اور برباد بھی ہوتے ہیں. ہمیں تو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، آج تو ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، پیسے گن گن کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، ہماری نسلیں اسی مال پر لڑ رہی ہوتی ہیں. میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے خاندان کا وراثت کے مال کی تقسیم پر تنازع بن رہا ہوتا ہے، تماشا بن رہا ہوتا ہے، میری عزت بیچ چوراہے پر نیلام ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ غلطی کی سٹارٹنگ ہوئی کہاں سے تھی، یہ کس کی بد دعا تھی، یہ کس کے ساتھ میں نے برا کیا تھا جو آج میرے خاندان اس طریقے سے، میرا خاندان تتر بتر ہو گیا. غلطیوں کو تو نوٹ ہی نہیں کیا، ان گناہوں کی تو فہرست ہی نہیں بنائی، حساب تو اپنا کیا ہی نہیں. تو شبہات سے بچنا یہ انسان کے دین کا حصہ ہے، جس سے اس کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص مشتبہات میں پڑ جاتا ہے، بے درغ پڑتا ہے، خیال ہی نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے حلال ہے حرام ہے، میری مرضی میں جو چیزیں کروں، حرام تو نہیں ہے نا، شریعت نے حرام تو نہیں کہا. اس نے جب ایک قدم اس انداز کا اٹھا لیا تو اگلا قدم اس کا حرام میں ضرور جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کرا یرا حول الحما یوشک ان یقع فی، ایک اپنی بکریاں آدمی چراتا ہے، کھلے میدان ہوتے ہیں جہاں پر چراگاہیں ہوتی ہیں، جہاں پر بکریاں پہاڑوں میں، پہاڑی علاقوں میں چرائی جاتی ہیں. کھلے علاقے ہوتے ہیں، میڈوز ہوتے ہیں جہاں پر گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے. کچھ بڑے سرداروں کی، وڈیروں کی، بادشاہوں کی اپنی اپنی ان کے جانوروں کی چراگاہیں ہوتی ہیں، جہاں پر ایک حد لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جی یہاں پر اس بادشاہ کے جانور چریں گے. جانور جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے کہ یہ میرے مالک کی ہے اور یہ بادشاہ کی ہے، یہاں سے میں کھا سکتا ہوں اور یہاں سے نہیں کھا سکتا. جانوروں کو جیسے انسان چھوڑتا ہے، وہ بکریاں چرتے چرتے اگر وہ اس چراگاہ کے قریب پہنچ جاتی ہیں بادشاہ کی جو ہوتی ہے، تو ممکن ہے وہ اس کی بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں. اور اگر داخل ہو گئیں تو نتیجے سے آپ سب واقف ہیں کہ پھر یہ وڈیرے کرتے کیا ہیں، پھر یہ چودھری کرتے کیا ہیں ان جانوروں کے ساتھ. تو جو شخص اسی طریقے سے یہ اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے، شبہات کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کر رہا یہ رہا حول الحما یوشک الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارم. اللہ کی جو حما ہے، اللہ کی جو چراگاہ ہے، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، انسان اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا. اس کے قریب اگر گیا تو نفس ہے انسان کا، وہ اسی جانور کی طرح ہے، جب چرنا شروع ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز اپنی ہے کیا چیز پرائی ہے. نفس ہے جب چھوٹتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. پیسے کی لذت اور مٹھاس گننے کی جو سرور ہے، نوٹ گننے کا جو سرور ہے، وہ اس کو کب حلال سے حرام کی طرف لے کر گیا پتہ بھی نہیں چلتا. اور دوسرا، انسان جب مشتبہات میں پڑتا ہے تو مشتبہات میں ضروری نہیں ہے کہ مشتبہ چیز ہر چیز حرام ہو، حلال ہو، ہر مشتبہ چیز حلال ہو. میں نے ذکر کیا آپ کو کلیئر نہیں ہے مسئلہ، لیکن اللہ کے نزدیک حکم ایک ہے. ممکن ہے جس مشتبہ چیز کو میں نے اختیار کیا ہے وہ حقیقت میں عند اللہ حرام ہو، تو اس کے ذریعے سے میں حرام میں واقع ہو سکتا ہوں. میں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے یہ ایک حد باندھنی ہے
میں نے ایک جگہ رکنا ہے، اور وہ رکنا یہ ہے کہ میں اس حرام کام میں واقع نہ ہوں۔ میں اس کی آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ آج کے دور میں ابھی ٹیکس آئے ہیں، ٹیکس لگے ہیں نئے، بہت سے لوگوں کے پاس پرانا اسٹاک پڑا ہے، پرانے ریٹس میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ ٹیکس لگنے کے بعد نئے ریٹس آ گئے، بہت سے مال پیچھے کلیئرنس نہیں ہوئی، پورٹ پر رک گئے، آنے تھے، اس کی وجہ سے ایک شارٹیج پیدا ہو رہی ہے۔ اب اس میں ہمارے معاشرے کا کردار کیا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دکاندار، ریٹیلر، ہول سیلر، کمپنی، اوپر سے لے کر نیچے تک جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا ہاتھ صاف ضرور کرتا ہے، بخشتا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے یہ سب کرنے کے بعد اگر ہم گالی صرف ٹیکس لینے والوں کو دیں کہ وہ تو ٹیکس لے کے عیاشی کر رہے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے نا۔ گالی کے حقدار صرف وہ تو نہیں ہوئے، بددعاؤں کے حقدار تو صرف وہ نہیں ہوئے، یہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وہ موقع، وہ سیٹ مل نہیں رہی، مجھے مل جائے تو اس سے زیادہ دھوم تو میں مچا دوں گا، اس سے زیادہ تو جمع چوکڑی میری ہوگی۔ مجھے موقع نہیں مل رہا، مجھے جس سٹیج پر جس حیثیت میں موقع ملا میں وہاں پر پورا پورا ہاتھ صاف کرتا ہوں۔ میں اپنی اس چیز کو پرانے ریٹ میں بہت کم، اللہ ماشاءاللہ لوگ ہوں گے جو بیچتے ہوں گے، ورنہ اکثریت پرانے سٹاک کے ساتھ نئے ریٹ لگا کر اور اس کو اسی حساب کتاب میں بیچتی ہے کہ جی پورا بھی کرنا ہے، حساب کتاب چلانا بھی ہے۔ اس پورا کرنے کا چکر میں ایک دن میں پورا ہو جاتا ہوں اور یہ کل بارگاہ الہی میں سب یہ توق لے کر میں پہنچ جاؤں گا، میرا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ میں یہاں پوری کرنے کے چکر میں اپنی وہاں کے معاملات کو خراب کر رہا ہوں۔ یہ سسٹم اس انداز کا جو چل رہا ہے، جو چکی میں ہم سب پس رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس چکی کو گھمانے والے بھی ہم سب خود ہیں، اس چکی کو چلانے والے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی نا۔ اس وقت جتنے کاروبار آن لائن سسٹم میں چل رہا ہے، میں نے تو ایک ڈراپ شپنگ کی مثال دی، بٹ کوائن ہے، یہ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جس کی حقیقت کو گہرائی کے ساتھ سمجھے بغیر لوگ قدم رکھ دیتے ہیں کہ جی کاروبار ہی ہے۔ اب کاروبار میں بھی شریعت سے حلال اور حرام پوچھا جائے گا، یہ تو 1400 سال پرانی دقیانوسی باتیں۔ کتنے ایسے سسٹم بن گئے اس وقت، آپ دیکھیں نا، جب یہ سسٹم اس قسم کے آئے، یہ ٹیکس کے سسٹم، اور یہ سالوں سے میں 2-3 سالوں سے سن رہا ہوں، ابھی آپ اور مزید سنیں گے، لوگوں نے اپنے بڑے بڑے کاروبار بند کیے اور بینکس میں پیسہ رکھنا شروع کر دیا۔ 20% تو آپ کو کمرشل بینک دے رہا ہے نا، جس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے اس نے کہا بینک دے رہا ہے میں تو یہ لے رہا ہوں، اور جو تھوڑا سا دین والے مزاج رکھنے والے حضرات تھے انہوں نے کہا اسلامک بینکنگ ہے، بڑا ایک خوشنما لیبل ہے۔ اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے مولوی حضرات بزنس مینز کے پاس جا کر ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا یہ بزنس بند کرو اور اپنا پیسہ لے جا کر بینک میں، اسلامک بینک میں رکھو۔ وہ جو اس ایک فیکٹری سے، ایک کاروبار سے، ایک دکان سے، ایک معاملے سے، کاروبار سے جو 20 گھر، 100 گھر، 200 گھر کا چولہا جل رہا تھا وہ تو تم بند کر دو۔ ہمارا یہ بینکنگ سسٹم ہے، ملک پورا تباہ ہو رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ملک میں کوئی کاروبار چل نہیں رہا، لیکن آپ ان بینکوں کے پاس، اسلامک بینک جو یہ کہتا ہے ہم تو سود نہیں دیتے، ہم تو بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں، کاروبار میں لگاتے ہیں، ان کا کاروبار دن رات ترقی کر رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے۔ آپ فرد واحد کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا کاروبار پتہ نہیں کہاں سے ترقی کر رہا ہے، وہ کس قسم کا کاروبار ہے، کس قسم کا پروفٹ ہے۔ اچھا، لاس نام کی چیز ہی نہیں ہوتی اسلامک بینکنگ میں۔ لاس آپ کو دکھائیں گے وہ لاس ہوتا ہے ان کا پروفٹ کا لاس، آپ کے پروفٹ کو کم کر کے وہ کہیں گے لاس ہو گیا۔ لاس تو وہ ہوتا ہے جب میری اصل رقم ڈوبتی ہے، اس اصل رقم میں نے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی، وہ 5,04,95 ہو جائے تو میرا لاس ہے۔ وہ 5 اگر 5 رہے، مجھے 1 مہینے پروفٹ نہیں ملا، لاس نہیں ہے، وہ اس کو لاس شمار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پروفٹ نہیں ملا۔ آپ کے 5 ہی رہیں گے اسلامک بینکنگ میں۔ یہ ایسی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ اس انداز کی جنگ جس کو اسلامک لیول کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے۔ جس آدمی کے اندر ورع نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اس آدمی کی اللہ کیسے دعائیں قبول کرے گا؟ جس کے پیٹ میں لقمہ حلال کا نہیں جاتا۔ آپ اپنے لیے مانگے، اپنے ملک کے حالات کے لیے مانگے، آپ فلسطین کے لیے مانگے، آپ کسی کے لیے بھی مانگے، آپ اپنے گھر کے لیے مانگے، اپنی نجات کے لیے مانگے، بارگاہ الہی کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ حج اور عمرے والے کرنے والے کے لیے بھی، جس کا حرام مال ہو، دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس لیے اپنے تعامل پر غور کریں، اپنے کاروبار پر غور کریں۔ اصل نیکی اور تقوی یہیں سے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ ابن حسن بصری رحمہ اللہ، عمر ابن خطاب رحمہ اللہ، حبیب ابن ابی حبیب، یہ کئی ایک مطلب صحابہ اکرام میں سے، تابعین میں سے، ائمہ اکرام میں سے کئی ایک کے ملتے جلتے اقوال ہیں
کہ لا یغرنکم، یہ چیز تمہیں کسی آدمی کے کثرت صلات اور صوم، بہت نفلی نمازیں پڑھتا ہے، بہت نفلی روزے رکھتا ہے، 3 دن 40واں بھی اس نے کیا ہوا ہے، یہ اس کی یہ عبادتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. اس کا دندنہ فی الصلاۃ، نماز میں رو رہا ہے کھڑا ہو کے، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. اس کو اگر جاننا ہے کتنا نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ ذرا لین دین کر کے دیکھو، اس کا ورا وہاں واضح ہوگا. یہ جو دکھ اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ ایک تو آدمی ہے بدنام ہے، نہ کوئی دین سے اس کا تعلق ہے، نہ مسجد میں نظر آتا ہے، راتیں اس کی الگ جگہوں پہ تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ ہے یہ آدمی 2 نمبر آدمی ہے. لیکن ایک آدمی خوشنما چہرے کے ساتھ بیٹھا ہو، سر پر ٹوپی بھی ہو، میرے انداز کی داڑھی ہے، لباس ہے، گفتگو دین کی کروا لو تو ایک سے ایک خوبصورت گفتگو، اور اگر تعامل میں آ جاؤ ذرا سا کاروباری معاملات میں تو ڈسنے میں یہ ان شرابی کبابیوں سے بھی 6 ہاتھ آگے ہوتا ہے. اور کئی ایک واقعات میرے اپنے مشاہدے کے ہیں، یہ تو آپ تو روز مرہ کی زندگی میں ہر گلی کونے کے اوپر ایسی چیزوں کا مظاہرہ دیکھتے ہوں گے. یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. کس طرح سے؟ ایک تو ایک گناہ جو میں نے کیا، اور ایک گناہ جو میں نے اللہ کے دین کی بدنامی کا سبب بنا. میں نے اس داڑھی کو، اس ٹوپی کو، اس پائچے اوپر رکھنے کو رسوا کیا اور اس کو ذریعہ بنایا، اللہ کے اس دین کو ذریعہ بنایا اپنی دنیا کمانے کا. یہ چیز مزید انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی شخص دین سے متنفر ہوتا ہے، اس کا وبال تو ہے اس پر، لیکن ذریعہ میں بناؤں تو ذریعہ بننے کا، اگر کسی کے دین سے متنفر ہونے کا، دین سے باغی ہونے کا میں ذریعہ بنا تو اس کا وبال بھی میرے سر آئے گا. لہذا بہت بہت قدم پھونک پھونک کر رکھی ہے. یہ قدم چلاتے وقت، قدم اٹھاتے وقت، کاروبار کرتے وقت حلال کو مقدم رکھیے. بڑا سکون ہے، بڑی عزت ہے، بڑی راحت ہے، بڑا نسلوں کا سکون ہے، بڑی خیر ہے، بڑی برکات ہے جو انسان کے تصور سے باہر ہے. البتہ یہ جو شریعت کا بنایا ہوا مزاج ہے کہ انسانی مشتبہات چیزیں ہیں، بہت سی حلال چیزیں ہوتی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، ان کے کئی ایک اقوال ہیں کہ ہم حلال کو بھی چھوڑ دیا کرتے. 70 بابا، یہ 70 دروازے ہوتے تھے حلال کے، ہم ان کو چھوڑ دیتے تاکہ ایک حرام سے بچ سکے. حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے بعض اوقات تاکہ انسان حرام میں نہ پڑے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ حلال چیز یقینی طور پر انسان کو حرام تک لے جا رہی ہوتی ہے، ذریعہ بن رہی ہوتی ہے. اس موقع پر انسان کو اس حلال چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ میں حرام میں واقع نہ ہو جاؤں. مثال کے طور پہ مجبوری ہے آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، مجبوری ہے آپ کی، کیونکہ پیسہ سیو نہیں ہے، معاشرہ سیو نہیں ہے، پیسہ آپ رکھ نہیں سکتے، کیری نہیں کر سکتے. آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو چلو بینک کے تھرو ہو گئی، تو آپ نے ایک کرنٹ اکاؤنٹ مجبوری میں کھلوایا ہے. اور کسی کی مجبوری نہ ہو تو بہتر ہے نہ کھلوائے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ کھلوائے. جس کی مجبوری نہیں ہے اس کو کھلوانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ جب کھلواتے ہیں تو آپ کو ایک کارڈ مل جاتا ہے، ڈیبٹ کارڈ. اب آپ ڈیبٹ کارڈ لے کے کہیں ریسٹورنٹ پہ کھانے کے لیے گئے، کہیں شاپنگ کے لیے گئے، کہیں 10 جگہ اور گئے، تو وہاں پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ ڈسکاؤنٹ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ دکاندار، یہ آدمی، یہ ریسٹورنٹ والا یہ دے رہا ہے. آپ نے اس بینک کا کارڈ استعمال کیا، آپ کو 30%، 40، 50 تک کا بھی ایک آدھ کا سنا ہے، آدھی قیمت ہو جاتی ہے. آپ کے لیے اس دکاندار سے ڈسکاؤنٹ لینا حلال ہے، لیکن یہ حلال آپ کو یقینی طور پہ حرام تک پہنچا رہا ہے. وہ حرام کیا ہے؟ کیونکہ وہ دکاندار آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا، وہ اپنے پاس سے یہ 30%، 40% ڈسکاؤنٹ کے پیسے وہ نہیں بھر رہا. یہ پیسے بھر کون رہا ہے؟ یہ پیسے بھرے گا بینک. وہ کیسے بھرے گا؟ وہ بینک کا اس دکاندار سے، اس ریسٹورنٹ والے سے، اس کاروبار والے سے، اس کے ساتھ جو بھی اس کا طے ہوا ہے پیسے کی ادائیگی کا طریقہ کار، وہ جانے، وہ ان کا کام جانے. یہ ریسٹورنٹ والا آپ کو کم پیسوں میں نہیں دے رہا. آپ کو جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے وہ آپ کے بینک سے مل رہا ہے. بینک آپ کو کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا پیسہ اس بینک کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. جتنا آپ استعمال کریں گے، جتنا رولنگ میں لیں گے، اتنا اور آپ ڈالیں گے. انہی پیسوں سے وہ سود کے اوپر معاملات چلا رہا ہے، اور اسی سود سے وہ آپ کے اس ڈسکاؤنٹ کو ادا کر رہا ہے. یہ آپ کے لیے تھا شروع میں حلال، لیکن یہ حلال آپ کو یقینی طور پہ کہاں ادائیگی پر لے گیا؟ حرام تک. اس سے بچنا انسان کے اوپر لازمی ہے، فرض ہے. ایک ہوتا ہے ورا کہ جہاں پر انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ممکن ہے میں حرام میں پڑ جاؤں، ممکن ہے حرام میں نہ پڑوں. دونوں چیزیں ہیں. یہ مشتبہات والی جو ہم نے حدیث ابھی سنی، یہ وہ سچویشن ہے. اور اس کی یہ ساری باتیں جو میں نے کی، جتنے کاروبار کی شکلیں میں نے ذکر کی، وہ سب اس کے اندر آتی ہیں کہ 50-50 ہے.
ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے تاکہ کل اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو, اللہ کو یہ بتا سکے جب اللہ کی طرف سے سوال ہو کہ مال کہاں سے کمایا, تو وہ بڑے اللہ کے سامنے اطمینان کے ساتھ جواب دے کہ اللہ یہ ان ذرائع سے کمایا تھا جو 100% تیری شریعت کے مطابق حلال تھے. کل وہاں پر پکڑا نہ جائے, کل وہاں پر اللہ کے سامنے اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ ہے کہ کیا کیوں, کیونکہ مناقشہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سوال میں کیا کیوں, وہاں انسان پھنس جاتا ہے. تیسری ایک شکل اور ہوتی ہے جو صوفیہ حضرات حلال چیزوں کو چھوڑ کر استعمال کرتے ہیں. بعض متقین ایک پرہیزگار لوگ بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں کہ حلال چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, 100% حلال ہوتی ہے کہ حرام تک نہ لے جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سب جانتے ہیں اس منبر سے, میں نے بھی کئی بار یہ مسئلہ آپ کے یہاں پر بیان کیا, ویسے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا فرض ہے, لازمی ہے, اور کہیں کوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کوئی بے احتیاطی ہو جائے تو اس جگہ کو, جسم کے اس حصے کو, کپڑے کو دھونا فرض ہے. اس سے عذاب قبر بھی ہوتا ہے, بڑی سخت وعید ہے. اب انسان جب اتنا سنتا ہے تو کہیں نہ کہیں مطلب کوئی 2-4 دن میں کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی بے احتیاطی کہیں نہ کہیں کوئی چھیٹ وغیرہ آ ہی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آ گئی وہ مجھے نہ پتہ چلا ہو, ممکن ہے نا. اب یہ حلال چیز آپ کو حرام تک لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے, لیکن ریشو بہت کم ہے, بہت کم ہے. اگر آپ احتیاط کریں تو بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر ہو جائے تو شریعت نے کہا ہے دھو لو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر, ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ پیشاب کرتے ہی بوتل میں تھے, ایسا برتن جو نیچے سے چوڑا ہو اور اوپر سے پتلا ہو تاکہ پیشاب کی چھینٹوں کا چکر ہی نہ رہے. بات ہی ختم, جھگڑا ختم. اب پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط کی بات ہی ختم, عذاب کی بات ختم, ساری چیزیں ختم. یہ ایک ذریعہ تھا ان کا حرام سے بچنے کا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات پتہ چلی, انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے یہ بھائی جو ہیں لودت ان صاحبکم لا یشدد هذا التشدید, یہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی صحابی تھے, ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ بن یمان بھی صحابی تھے, یہ اس انداز کی سختی نہ کرتے. اس انداز سے حلال چیز کو چھوڑنا کہ وہ حرام تک پہنچا رہی ہے اتنے پرسنٹیج میں, یہ سختی ہے. یہ ورا وہ ورا نہیں ہے جو شریعت کا مطلوب ہے. جو عام طور پہ آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جی اللہ نے دیا ہے تو اچھا لباس بھی نہیں پہن رہا, اللہ نے دیا ہے تو فقیری اور ملنگی میں گھوم رہا ہے, اللہ نے دینے کی صلاحیت یعنی بندے میں کمانے کی صلاحیت ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں کما رہا کہ نہیں چھوڑو کیا ضرورت ہے کمانے کی. یہ جو انداز ہے تو سیدنا حذیفہ بن یمان نے فرمایا درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قوم کی ایک کچرا کنڈی کے پاس ہے جہاں سارا کچرا جمع ہوتا ہے, اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کے ساتھ تھا تو میں پیچھے ہٹ گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. آپ نے مجھے بلایا تو میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا, میرا رخ اس طرف تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کچرے کی طرف تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا کچرا کنڈی پر. وہ کیوں کیا تھا اس کی بہت ساری وجوہات اہل نے ذکر کی. آپ کی ٹانگ میں بھی چوٹ لگی ہوئی تھی, وہ جگہ بھی نہیں تھی بیٹھنے کی کہ جس جگہ پر انسان بیٹھ کر, کیونکہ کچرے کے اور قریب ہوگا تو چھینٹے آنے کا اور خطرہ ہے, بہت سارے اس کے اسباب ہیں. تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے کو سیدنا حذیفہ بن یمان نے خود وضاحت دی کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. یہ ورا کا طریقہ کہ اس انداز سے انسان حلال چیز کو چھوڑ کے, بعض اہل علم کا ذکر کہ امام نسائی نے رحمہ اللہ پہلے زمانے میں جس طرح شراب بنتی تھی اسی طرح شربت بھی بنتا تھا. جوس, کھجور کا جوس ہو گیا, انگور کا جوس ہو گیا, وہ بنانے کا طریقہ ایک تھا, بس اس کو اگر تھوڑا زیادہ پکا دیا جائے, تھوڑا زیادہ رکھ دیا جائے, پانی کے اندر کھجوریں ڈال دی, انگور ڈال دیے, ایک آدھ دن 2 دن چھوڑ دیا, اس کو نارمل چھوڑ دیا یا اس کو گرم بردر میں ڈال دیا, زمین میں دبا دیا, تو ایک وقت ہے, ایک لمٹ ہے, اس وقت تک تو وہ جوس رہتا ہے. اس کی تاثیر, ان چیزوں کی تاثیر نکل کر پانی کے اندر آ جاتی ہے, پینے کے قابل ہو جاتا ہے, مشروب ہے, لذیذ ہے. اگر اس کو تھوڑی دیر اور چھوڑ دیا جائے, تھوڑا وقت اور چھوڑ دیا جائے, تو آخر کار یہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے, جس کے بعد یہ شراب میں تبدیل ہوتا ہے. کب یہ نبیذ سے خمر بنا, کب یہ جوس سے, شربت سے شراب بنی, یہ پیمانہ اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی پینے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے, پہلے پتہ نہیں چلے گا. الا یہ کہ بہت زیادہ وقت چھوڑ دیا جائے تو یقینی ہو جاتا ہے کہ جی اب یہ شراب بن گئی. تو کئی اہل علم تھے, امام نسائی نے بھی ذکر کیا رحمہ اللہ, جو نبیذ بھی نہیں پیتے تھے, یہ شربت بھی نہیں پیتے تھے کہ ممکن ہے اس کے اندر نشہ آ گیا ہو اور ہم وہ شراب پی رہے ہو, ہمیں محسوس نہ ہوا ہو.
اس قسم کے ورا جو ہے، چونکہ نبیذ پینا اگر حقیقی نبیذ ہے جو نشے کی حد تک نہیں پہنچا اور کنفرم ہے، اس کو پینے میں شریعت نے، یہ حلال چیز ہے، پینے میں کوئی حرج نہیں رکھا. تو اس طرح شریعت کے مزاج کو، شریعت کے طریقہ کار کو سمجھیے، نہ انسان اتنا ادھر چلا جائے کہ دروازے ہی ختم ہو گئے اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اور بس کمانا ہے، اس دنیا میں جینا ہے، اسٹیٹس بنانا ہے، دکھاوا کرنا ہے، دنیا میں مقام چاہیے، عزت چاہیے، لوگ اٹھ کر سلام کریں، لوگ اٹھ کر جگہ دیں، لوگوں کی نظروں میں واہ واہ ہو، لوگ دور سے اٹھ کر ملنے کے لیے آئیں. اس کے لیے انسان کی جیب، بینک بیلنس، جائیداد اسی طرح سے بھاری ہونی چاہیے. اس ظلم نے، اس سوچ نے ہمارے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور پھر یہ جو ظلم ہم پر ہو رہے ہوتے ہیں نا، ٹیکسز کے ظلم، حکمرانوں کے ظلم، دیگر چیزوں کے ظلم، تو گالیاں صرف وہاں نہ دیں، دو چار کوسنے اپنے آپ کو بھی دیں، انسان اپنے کردار کو بھی دیکھے. من حیث القوم، ہم جس تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اس میں سب کا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حد تک برابر کی شراکت داری اور ہاتھ ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی وشکر له علی توفیقہ وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اپنے بچوں کو جو نئے نئے کاروبار میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کو یہ تمیز لازمی سکھائیں، یہ ادب لازمی سکھائیں. ان کے اندر پیسے کی لالچ اور حرص اس انداز میں بھر دینا کہ حلال اور حرام کی تمیز ان کو نہ رہے، تو آگے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے معاشرے کے بہت برے حالات ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن، چھوٹے سے بچے تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے تھے، چھوٹے بچے جو ابھی تک پابند شریعت بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 6-7 سال کے قریب تھی. ان کے منہ میں کھجور دیکھی، بخاری مسلم کئی کتب حدیث میں، اس کھجور کو منہ میں ہاتھ ڈال کے نکالا اور تھکوایا، اور وہ جیسے تھوکنے کا انداز ہوتا ہے کہ بچے کو کہا جائے تھوکنے کے لیے آواز نکال کر، وہ آواز کخ کخ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکال کر سیدنا حسن کو کہا کہ اس کو تھوکو، جو منہ میں باقی چیزیں اس کو بھی نکال کر باہر پھینکو، اور فرمایا یہ کھجور جو ہے یہ صدقے کی ہے. وہ من حیث الذات جو ہے نا، وہ چیز حرام نہیں ہے. کھجور کا وصف بدلتا رہتا ہے، ہدیہ ہو جائے تو یہی چیز آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، صدقہ ہو جائے تو حرام ہے. لیکن یہ من حیث الذات کی چیز حلال ہے، میں اور آپ خرید کر کھائیں تو حلال ہے، چوری کر لیں تو حرام ہے. لیکن وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ نکلنا اور فرمایا یہ جو کھجور تھی یہ صدقے کی تھی. اور تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے، چھوٹے سے بچے کو جس کو تھکوایا آپ نے، فرمایا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، زندگی میں کبھی اس حرام کے قریب مت جانا. یہ بچے کو شروع سے تربیت دیں، اس تربیت کی بڑی ایک تاثیر نکلے گی کہ آپ کی نسلیں محفوظ رہیں گی. شروع میں نے ایک جملہ کہا تھا، نسلیں لڑتی ہیں، وراثت پہ لڑتی ہیں، جائیداد پر لڑتی ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع کی یہ تربیت تھی کہ انہوں نے نسلوں کو نہیں، انہوں نے مسلمانوں کی قوموں کو، اجتماعیت کو کس انداز میں عام الجماع سن 41 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے کس طرح سے مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کی تھی. یہ حلال ہوتا ہے، حلال کی تربیت ہوتی ہے جو آگے چیزوں کو، نسلوں کو جوڑتی ہے، اتحاد رکھتی ہے، اس کی بقا ملتی ہے. ورنہ نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، کل حساب و کتاب بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے.